آیت نمبر و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت سے اوپر اللہ نے جو عزت کا اپنے نزدیک معیار بتایا وہ تقوی بتایا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کہا، قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں اعراب دیہاتی ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ فرمائیے، لم تؤمنو، تم ایمان تو نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے۔ وہ کیوں؟ ایمان کا معیار اور ایمان کب ٹکٹ ملے گا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ تم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ دیا لیکن اندر سے تصدیق نہیں ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جس نے اقرار کیا تصدیق بالقلب نہ پائی گئی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں قرآن ہمیں اسلام اور ایمان میں فرق بتا رہا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل، وہ بہت بڑی لمبی حدیث ہے بخاری کی۔ جبریل آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی اسلام کو صرف لا الہ الا اللہ ظاہری چیز کو، اور ایمان جو دل میں ہے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، چونکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اچھا، ایمان کب داخل ہو جائے گا؟ وہ بھی رب خود فرماتا ہے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ ہے ایمان، رب اور رب کے رسول کی ماننا۔ لا یلدکم، تو وہ کمی نہیں کرے گا، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں، شیئا ذرا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اب یہ اس پر ایک حدیث پاک کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کچھ عطا فرما رہے تھے، کچھ مردوں کو عطا فرمایا لیکن ایک شخص کو عطا نہیں کیا۔ حضرت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فلاں 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 کو تو دیا لیکن ایک شخص بیٹھا ہے اس کو آپ نے نہیں دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ بھی مومن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او مسلم، فرمایا مسلمان تو نہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مومن ہے، اور میں مومن ہے یا مسلم ہے؟ اچھا، صحابی پھر اسی بات کو دہراتے ہیں، یا رسول اللہ وہ مومن ہے، پر میں مومن ہیں یا مسلم ہیں؟ 3 مرتبہ میرے آقا نے پوچھا مومن یا مسلم، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اور جو میرے پسندیدہ ہوتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جن کو دیتا ہوں اس خوف سے دیتا ہوں کہیں وہ اس خوف سے چھوڑ نہ جائیں اسلام اور جہنم میں اوندے منہ گر جائیں۔ میں جن کو دیتا ہوں ان کو خوف کرتا ہوں کہیں وہ اسلام چھوڑ نہ جائیں اور جہنم میں اوندے منہ گر جائیں۔ اب یہ جو دیہاتی ہیں یہ منافق نہیں تھے، ہرگز منافق نہیں تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ منافق تھے، لیکن ان کو یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ صرف دعوے کام نہیں آئیں گے، رب اور رب کے رسول کی اطاعت کام آئے گی۔ ان کو یہ بتایا گیا کہ ایمان دلوں میں مستحکم کرو، ایمان دلوں میں راسخ کرو، تب تک۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تھے مسلم، دعویٰ کیا تھوڑا اوپر کا، مومن کا، تو اللہ نے اس دعوے کی تکذیب کی کہ جو مسلم ہے وہ مومن اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، مومن کا معیار اور ہے، مسلم کی ترجیحات اور ہیں۔ پڑھیے جی، اللہ تعالیٰ اب خود مومن کی تعریف کر رہا ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہیں، وہی ایماندار، یہ ان کی نشانیاں ہیں، الذین، جو، سب سے پہلی نشانی، آمنوا باللہ، ایمان لے آئے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں کیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تیسری نشانی، چوتھی، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، نفس کے ساتھ بھی جہاد،
اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، راست باز ہیں، سچ کو اپنانے والے ہیں۔ پہلی نشانی ایمان کی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، پھر شک نہیں کیا۔ چوتھی نشانی جہاد کرنا، اور پانچویں نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سچے مومن ہے۔ یہ قرآن کے اندر آتا ہے، حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا المؤمنون فی الدنیا علی ثلاثۃ اجزاء، مومنوں کی دنیا میں تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ مومنوں کی پہلی نشانی ہے۔ کون سی؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، پھر شک نہیں کیا، جہاد مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ مومنوں کی دنیا میں پہلی نشانی۔ دوسری فرمایا والذی یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، جن لوگوں نے ان سے اپنا مال بھی بچا لیا اور اپنی جان بھی بچا لی، یہ کسی کا مال نہیں مارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ایمان والے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ ثم الذی اذا اشرف علی طمع، پھر ان کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے لیکن تارکہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی دنیا میں تین نشانیاں ہیں۔ پڑھیے جی۔ اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنے دین سے، واللہ حالانکہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو اسد قبیلہ، وہ آ کر آقا کی بارگاہ میں یہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لا کے احسان جتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور وہ اپنا علم ظاہر کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے اپنے دین سے اللہ کو آگاہ کرتے ہو، اللہ تمہارے دین کو بخوبی جانتا ہے۔ پڑھیے جی۔ یمنون علیک، وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لے آئے، قل لا تمنوا فرمائیے مت احسان جتلاؤ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم پر، ان ہداکم کہ تمہیں ہدایت بخشی، للایمان ایمان کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اور ایمان کی دولت کس کے صدقے دی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ بھی قرآن میں ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں عظمتوں والا رسول بھیجا ہے۔ اور یہاں یہ ہے اے دیہاتیوں، اللہ کا احسان ہے جس نے تمہیں ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ آج ہم سب پہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور اپنے نبی کا امتی بنایا۔ اس وقت ایک فرض یہ ہے ہم سب پہ کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بننا چاہیے۔ پڑھیے جی۔ اللہ یعلم یقیناً اللہ جانتا ہے، غیب السماوات آسمانوں کے سب چھپے بھیدوں کو، رازوں کو، والارض اور زمین کے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھ رہا ہے، بما تعملون جو تم کر رہے ہو، یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر صرف یہی جملہ نظر آ جائے، سمجھ آ جائے اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ امام محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تنبیہ المغترین، امام عبد الوہاب شعرانی نے اس کو کتاب کے آخر میں ایک نقل کیا ہے، کہتے ہیں یہ ایک دن قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر ندا لگائی قبرستان والوں کو، نیچے سے ندا کی آواز اور جواب نہ سنائی دیا، تو کہتے ہیں وہاں رات عشاء کا ٹائم تھا، کہتے ہیں اپنی طرف نہ اشارہ کر کے کہتے ہیں اے انسان کل تو یہاں ہوگا اور کسی کی آواز کا جواب نہیں دے سکے گا، کل تو ان قبروں میں ہوگا، جس طرح آج میں نے پکارا جواب نہیں آیا، کل میں ان کی طرح یہاں ہوں گا، میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ کہتے ہیں انہی قدموں پہ واپس لوٹے، ساری رات عبادت کی، فجر تک عبادت کرتے رہے۔
یہ ہے امام محمد بن جعفر کا۔ وجہ کیا ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون، جو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو حنین والے دن فرمایا تھا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، الم اجدکم ضلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا؟ فہداکم اللہ بی، اللہ نے میرے صدقے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ دوسرا، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، تم تو متفرق تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِی، میری وجہ سے تم میں اللہ نے الفت ڈالی۔ وَآلَةً، تم محتاج تھے، فَأَغْنَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو غنی کر دیا وہ میری وجہ سے کیا۔ کہتے ہیں کُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، جب بھی میرے آقا صلی اللہ، آپ کے احسان اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو